جب مجموع العلوم الاسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس وقت بڑی خصوصاً سوشل میڈیا پہ ہر ایک بندہ بیٹھا ہوا، ہر ایک استعمال میں ہے، تو یہاں زیادہ ہی کچھ سوشل میڈیا میں استعمال کرنے والے، خصوصاً فیس بک، تو وہ سب دیکھ رہے ہوتے، بڑی عجیب سی صورتحال بن جائے۔ اس وقت بھی بنی تھی، اب میرے خیال سے شاید اس سے بھی کچھ بڑھ کے ہوئی یہ 26ویں ترمیم۔ تو یہ بتائیے 26ویں ترمیم ہے کیا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف کیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب کا موقف کیا ہے، اور اصل اختلاف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ مجمع یا وحدت المدارس یا دوسرے جو بورڈ بنے ہیں، بیک وقت کئی بورڈ بنے ہیں، اس حوالے سے عموماً وفاق المدارس سے منسلک علماء، جمعیت علماء سے منسلک علماء، طلباء اور دیگر مذہبی مسلمان، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وفاق کو توڑنے کے لیے اور ہمارے مقابلے کے لیے اور مدارس کو تقسیم کرنے کے لیے یہ بورڈ بنے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات غلط ہو۔ تو یہ ایک بات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد اس حد تک دوسری طرف سے کہا جاتا تھا، اور بہت سارے غیر جانبدار حضرات اس پر خاموش تھے، کہ چلیں ایک بورڈ بنا ہے اور وہی تعلیمی سلسلے ہیں، وہی مدارس کا سلسلہ ہے، دین کے فروغ اور اشاعت کا سلسلہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی خیر ہو، زیادہ خیر ہو یا اتنا ہی خیر ہو یا اس سے کم ہو، لیکن بہرحال کمپٹیشن کی فضا بھی ہاں قائم ہو۔ ایک خیر بہرحال ہوگی، اس طرح کی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اب حالیہ دنوں میں جو اس حوالے سے ایک تناؤ آیا ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، اور اس کردار میں یہ خاص طور پر یہ جو آئینی ترمیم ہے، اس کا تو مدارس کے مفاد سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، لیکن اس کو اس کے ضمن میں لایا گیا۔ اب اس کے مضمرات کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، یہ تو یہی حضرات بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بہرحال عمومی طور پر جمعیت علماء کے حضرات نے، مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلہ نے، اور مولانا تقی صاحب اور قاری حنیف صاحب اور دوسرے حضرات نے، یعنی سربراہان وفاق نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس میں اس سے ہمارے بڑے مفادات وابستہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی خیر ہے، لیکن اب حالیہ دنوں میں آخری جو اس کے منظوری کا مرحلہ تھا، تو صدر پاکستان نے اس پر سائن کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو واپس کر دیا، تحفظات کا اظہار کیا، تو اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بگڑ گئے، اور انہوں نے ایک سخت رد عمل ظاہر کیا، اور معاملہ شروع ہو گیا، اور اس میں پھر یہ بات آ گئی کہ جناب یہ تو مدارس کو تو وزارت تعلیم کے تحت ہونا چاہیے، جبکہ اس ترمیم میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کے آس پاس بھی اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن اچانک یہ بات سامنے آ گئی، اور پھر یہ حضرات مجمع والے اور دوسرے بورڈوں والے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی بڑا پرزور مطالبہ کیا کہ وزارت تعلیم کے تحت ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں جو ہے نا کچھ دال میں کالا ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ اچانک سے کیسے آ گئے اور حکومت کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، یا ریاستی اداروں کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، تو اس حوالے سے وہ بھی بڑے جو مشتعل ہو گئے کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، آپ آ گئے تو آپ کو اسی لیے بنایا گیا تھا، آپ کے بورڈوں کی تشکیل اسی لیے ہوئی تھی۔ اب ان لوگوں نے اصولی باتیں شروع کر دی کہ ہمیں حق ہے، یا سیاست مدارس میں نہیں ہونی چاہیے، مدارس کو سیاست سے پاک رکھا جائے، تو اب یہ جھگڑا تو بڑا سیریس چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہاں، اور اس میں جو ہے مزید علماء تقسیم ہوں گے، ان کی توانائیاں تقسیم ہوں گی، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کچھ امکان ہے، اس طرح لوگ کہہ رہے کہ ان کو وفاق کو توڑنے کے لیے آئے، تو یہ امکانات کتنے فیصد ہے؟ امکانات کے حوالے سے ہم تو چونکہ مجمع کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، اس مدرسے کے ساتھ جو مجمع میں ہے، تو ہم تو اس کو ایک مثبت انداز میں لیتے ہیں، اور اب تک ہم نے اس حوالے سے کچھ دیکھا بھی نہیں، کچھ سنا بھی نہیں، حقیقت یہ ہے، اللہ گواہ ہے، لیکن باہر کے لوگ اور دوسری طرف کے لوگ اور عمومی طور پر جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا امکان ہے۔ اب اس حالیہ جو واقعات ہے یا جو تناؤ ہے، اس سے کافی حد تک شاید اس کی کیونکہ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے، طاہر اشرفی صاحب، دوسرے تیسرے، وہ وہی لوگ ہیں، کھلے الفاظ میں انہیں ہم بدنام زمانہ کہہ سکتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ اس تاثر سے پھیل رہا بالکل ہے۔ وہ شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں کہ دیکھیں حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب اور بعض دوسرے حضرات، وہ تو تعلیمی لوگ تھے اور علمی لوگ تھے، اور ان کے بڑے ریکارڈ ہیں تعلیمی حوالے سے کہ ان کا یہ مدرسہ سب سے ٹاپ پہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ پوزیشن وفاق میں یہ ان کی ہوتی تھی، اور ایک نئی روح انہوں نے
طلباء میں اور علماء میں پھونک دی تھی اور ان کو نئی راہیں جو ہے دکھا رہے تھے، رہنمائی کی بڑی مثالی تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو ارد گرد ان کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، اس میں کافی مشکوک چہرے ہیں، تو اس سے کچھ خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل اس خلفشار کے بعد، اور جب اتنے آمنے سامنے ہو گئے بڑے بڑے جلسوں میں ایک دوسرے کے نام، کیا ہو سکتا ہے، کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، مدبر ہیں، دیوبند کے تو وہ ایک طرح کے باپ ہیں، اور یہ ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ہے، اور دوسری طرف سے بھی ان کا پورا احترام کیا جاتا ہے، خاص طور پر مولانا تقی جی، صاحب یہ کا۔ بہت اچھا پہلو ہے۔ جی، تو وہ اپنے جو ہے اس حیثیت کا ان کو بھرپور احساس ہوگا، ذمہ دارانہ حیثیت کا، اور وہ اس معاملے کو قابو کر لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور یہ معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔